کا نام کافی ہے. کیا نظام ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کراتی ہے، اللہ کے وجود کی بھی خبر دے گی اور اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کے محسن ہونے کی بھی خبر دے گی کہ وہ تم پر بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ہر چیز کی خبر دے گی. اور اگر بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو میرے بھائی دلائل کے انبار بھی لگ جائیں. دیکھو نا فرعون کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، کتنے دلائل دیکھ رہا ہے، کیسے معجزے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں پالا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنایا. اس نے کہا یہ جادو ہے، ایسے تو جادو بھی ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا. اللہ نے جادوگروں سے مقابلہ کروا دیا، بلکہ فرعون نے کہا کہ جادوگر میری طرف سے آئیں گے. جب وہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے تو فرعون نے کہا نورا کشتی ہے. بھائی نورا کشتی میں تو بندے بھی وہ لے کر آتا ہے نا، یہ تو آپ نے اپنے بندے دیے ہیں. اور نورا کشتی تو اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، دونوں کا مکمکا ہوا تھا کہ پیسے کے لیے یا حکومت کے لیے. تو جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا. تو جادوگر اس وقت کہتے بھائی ہم تو پروفٹ کے لیے وہاں گئے تھے، یہ تو ہم اس سے بھی جا رہے ہیں، تو فوراً فرعون کی طرف جھک جانا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ سے کہتے بھائی ہمیں اس کی امید نہیں تھی، ہم نے تو نورا کشتی آپ سے کی تھی حکومت کے لیے، اب پیسے ہمیں وہاں زیادہ مل رہے ہیں تو بھائی السلام علیکم، ہمارا رستہ الگ آپ کا الگ. جیسے سیاسی لوٹے بے پیندے کے جو ہوتے ہیں نا، جہاں مفاد نظر آیا ادھر کو لڑکتے ہیں وہ کیونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں مفاد کے لیے. تو مفاد کے لیے جب سیاست ہوگی تو بھائی اس کو ملک سے کیا کرنا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سیاست جادوگر کر رہے تھے. اگر نورا، فرعون نے پتہ ہے کیا الزام لگایا، یہ نورا کشتی ہے. ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تم میں بڑا ہے جس نے تمہیں کو جادو سکھایا ہے، اور اسی کے سیکھے ہوئے اپنے استاد سے اب تم آپس میں پہلے سے طے شدہ تھا پروگرام کہ ہم ہاریں گے آپ جیتیں گے. کشتیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ریسلنگ میں بعض دفعہ پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ میں ایک تھپڑ ماروں گا تو وہ سیریس نہیں ہو جانا اس پہ، وہ جھوٹی موٹی کا ہوگا، پہلے سے اس کو سکھا کے آئے ہوئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سچی مچی کا سمجھ لیا اس کو تم نے اٹھا کے کوٹ ہی دیا مجھے، تو میں ویسے ہی ہارنے کے لیے آیا ہوں، لیکن احتیاطاً میں 2-4 تھپڑ بھی آپ کے رخسار مبارک پہ لگا دوں گا. تو یہ ریسلنگ میں بھی سنا ہے واللہ عالم کہ اس طرح سے پہلے سے طے شدہ بھی ہوتا ہے. باکسنگ میں بھی سنا ہے، کرکٹ میں تو بہت سنا ہے کہ پہلے سے پلیئروں کو خریدا جاتا ہے، پلیئرز کو، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نو بال کرا دینا یا یہ کرا دینا، واللہ عالم. تو فرعون نے کہا یہ پہلے سے کیا ہے، طے شدہ ہے. تو بھائی طے شدہ کام اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے. اب کسی پلیئر کو آپ خرید لیں کہ 1 کروڑ روپے دوں گا، اور دوسرا کہ تو ہارا نا، وہ تو تجھے 1 کروڑ دے گا، میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو آپ اس کے 1 کروڑ فوراً واپس کرو گے؟ بولو گے بھائی میں تو پیٹ کے لیے کر رہا تھا، وہ مجھے 2 کروڑ دے رہا ہے اور دھمکی ساتھ میں دے رہا ہے کہ اگر ہار گئے تو گردن بھی اڑا دوں گا. تو پھر یہ فوراً اگر یہ نورا کشتی ہوگی تو ساتھ چھوڑ دے گا انسان. اللہ نے فرعون کو کتنی بڑی دلیل دکھائی، کتنی بڑی دلیل، کہ جادوگر مقابلہ ہارے، سجدے میں گر گئے کہ یہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ اور ہارون. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل، سب کی لاشیں کھجور کے تنوں پہ لٹک رہی ہوں گی. جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون ہمارے پاس موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل آ چکے ہیں ان دلائل پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، ناممکن. یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیٰ سے ہمیں جتنے پیسے مل رہے ہیں تیرے ریٹ اس سے کم ہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم نے جو دلائل دیکھے ہیں موسیٰ کے برحق ہونے کے، ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. رہا مسئلہ دھمکی کا کہ تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے
سولی لٹکا دے گا کھجور کے تنوں میں. فقضی ما انتا قاض, تیرے بس میں جو ہے تو وہ کر لے. یہ تو ہلکی بات ہے, یہ کاٹنے پیٹنا اور یہ لٹکا دینا یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی, اللہ کرے ہماری بھی سمجھ میں آ جائیں یہ چیزیں, ہم تو خود محتاج ہیں, سمجھ میں ہی تو نہیں آ رہا, اور جب آئے گا تو آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اچھا فرعون کیا کہہ رہا تھا یار, میں وہ تو واقعہ تو سنا رہا تھا, شکر ہے یہ نہیں کہ دین کی بات کر رہے تھے آپ. تو جادوگروں کو یقین تھا, جادوگروں کا فقضی ما انتا قاض, جو کر سکتا ہے تو کر لے. آگے دلیل بھی دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, اس کو فل آپشن دے رہے ہو جو چاہے کر لو. تو جادوگروں نے دلیل بھی دی کہ ہم اس کو جو آپشن دے رہے ہیں کہ جو چاہے کر لے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا, تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بھائی, دنیا میں سب سے بڑی سزا کسی کو جان سے مار دو, آگ میں پھینک دو, یہی ہے نا, اس سے زیادہ کیا کر لے گا. اور ہم نے جو موسیٰ کے برحق ہونے کی دلیل دیکھی ہے اس سے ہمیں موسیٰ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا, اور موسیٰ کی تمام باتوں کا سچا ہونا بھی خود بخود ثابت. جب ایک انسان کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو انسان کے سچے ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ بھی جھوٹا نہیں. اس نے کہا میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, خدا کا نمائندہ ہوں, میں جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں بلکہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ نے ثابت بھی کر دیا کہ میرا نمائندہ ہے. اور اس نے ہمیں جو خوشخبریاں دی ہیں وہ جنت کی دی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت, اور جو وعید سنائی ہے وہ جہنم کی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. تو ہم اس ہمیشہ والی جنت کو تیری حکومت پر ترجیح نہیں دے سکتے, اور اس ہمیشہ والی آگ کو تیری سزا پہ ترجیح نہیں دے سکتے. ہم اس ہمیشہ والی جنت کو تیری حکومت پہ ترجیح دیں گے, تیری حکومت کو اس جنت پہ ترجیح نہیں دے سکتے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقا, انتہائی مختصر کلام ہو رہا ہے, اور ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا خاندانی جادوگروں کے منہ سے. یہ وہ جادوگر ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, جو نہیں کرتے تو وہ دیواریں کالی کرتے ہیں, جو ہمارے ہاں پورے کراچی میں دیواریں کالی ہوئی ہیں. جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے, بنگالی بنگال کا جادو ایسے لکھا ہوتا ہے نا, اور لوگ جا جا کے ان سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. تو یہ اللہ کرے یہ آیتیں سن کے کسی بنگالی جادوگر کو توبہ کی توفیق مل جائے. بنگالی سے مراد جو بنگال کا جادو سیکھ کے آیا, ورنہ صرف بنگلہ دیش میں جادو نہیں ہوتا, جادو تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. اور یہ بنگلہ دیش میں جادو وادو سیکھتے نہیں ہیں, بس ویسے ہی سیکھ یہاں رہے ہوتے ہیں, اس کو کیا کر دیتے ہیں بنگال کا جادو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بنگال میں لکھا ہوگا کراچی کا جادو کیونکہ وہیں مقامی جادو ہے تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. ایسی جگہ کے لے کر آؤ جس کا ویزا بڑا مشکل ہو تو لوگ اس کو یقین کر لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں مشہور ہے کراچی کا جادو, اور یا پاکستان کا جادو, اور یہاں مشہور ہے بنگال کا جادو. اچھا خیر, تو اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے برحق ہونے کی ان کے پاس دلیل کیا آئی تھی. جب ایک دلیل آ گئی انہوں نے کہا بھائی ختم, اب مان لیا اللہ کے پیغمبر ہیں, اب جو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, صحیح ہے. اسی وجہ سے پیغمبر مان لینا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. تبھی ہم مرزائیوں کے معاملے میں, قادیانیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا, ہمارے نبی کے کھاتے میں, کیونکہ نبی جس کو مان لیا تو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ ایسے جیسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا لفظ ایسے بن جاتا ہے وہ. تو یہ بہت بڑا, یعنی وہ جو کچھ کہے گا ہمارے نبی کی نسبت سے ہمیں اس کو درست ماننا پڑے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ, قادیانی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب مت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مت کرو, وہاں سے اپنا رشتہ ختم کرو. پھر بہت جھوٹے نبی دنیا میں ہیں, تمہارا بھی ایک تم مانو, اس کو ہم نہیں مانتے, ہمیں تم سے پھر کوئی شکوہ نہیں ہے. جہاں دنیا میں اتنے غیر مسلم, تم بھی نبی کی طرف نسبت نہ کرو, وہ سچے نبی ہیں. جب سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے تو ان کے ایمان کا لیول وہی ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کا لیول تھا.
تو جادوگروں نے کیا چیز دیکھی تھی بھائی جو ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر؟ وہ یہ دیکھا کہ ہم جب لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں تو وہ دیکھنے میں سانپ لگ رہی ہے, حقیقت میں سانپ نہیں ہے. یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی, قرآن کے الفاظ. سب لوگوں کی نظروں پہ ایسا انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ سانپ ہیں, حقیقت میں سانپ نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا کہ یہ کیا ہے, سانپ ہے, اور گھبرا بھی گئے کہ اتنے سانپ میری طرف آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف, اے موسیٰ ڈر نہیں, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا, دیکھو دائیں ہاتھ کا استعمال سنت ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ پھینک. تو ہوا یہ تھا کہ وہ لاٹھی سچی مچی میں سانپ بن گئی تھی. جادوگر جادو کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ سچی مچی میں ایسا نہیں, یہ جھوٹی موٹی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہے نا وہ میجک شو, اس میں دکھاتے ہیں ٹانگیں الگ ہو گئی اور دھڑ الگ ہو گیا, پھر دوبارہ ملا دیا تو وہ دوبارہ انسان بن کے جا رہا ہے. تو وہ جو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نظر کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیا خیال ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایسی ٹرک استعمال کر رہے ہیں کہ ٹانگیں وانگیں کٹتی نہیں ہیں. لیکن ان کے سامنے ایک آدمی آئے اور وہ ٹرک استعمال نہ کرے اور وہ کسی کے دو ٹکڑے کرے, الگ کرے اور دوبارہ چپکا دے, تو وہ سجدے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ بولیں گے بھائی ہماری زندگی گزر گئی یہ جادو کرتے ہوئے, سوائے نظروں کے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے, تم نے حقیقت میں کاٹ کے کیسے جوڑ دی, یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے انسان کے لیے کرنا, یہ کچھ اور کوئی خدائی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے. تو جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی ٹانگیں کاٹ کے جوڑ دے تو ہم یہی کہیں گے یار یہ وہی میجک شو ہے. وہ قسمیں اٹھائے گا کہ بھائی یہ میجک نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ میں نے اللہ نے جوڑا. تو ہم پھر بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نہیں یار کچھ اور ٹرک آ گئی ہوگی, ہمیں نہیں پتا چل رہی ہوگی. لیکن جو یہ ٹرک جانتے ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ جادو نہیں ہے. تو جادوگر تو جانتے تھے کہ کیسے لاٹھی کو سانپ بنایا جاتا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی, تو قرآن کے الفاظ دیکھو, فَأُلْقِيَا, فا آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے, فوراً کوئی کام اگر ہو رہا ہو نا اس کے لیے, اور فعل مجہول ہے, پیسو وائس سمجھتے ہو نا کہ یہ کام کر دیا گیا. قرآن کے الفاظ یہ نہیں جادوگر سجدے میں گر گئے, جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے, پھینک دیے گئے. یعنی تین چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں, جیسے ہی لاٹھی سانپ بنی ہے جادوگر فوراً سجدے میں گرے ہیں. ایک بات تاخیر نہیں کی انہوں نے. نمبر دو, گرے اتنی اسپیڈ کے ساتھ کہ جیسے گرے نہیں ہے کسی نے ان کو گرا دیا. کیا مطلب کہ وہ خود بھی شعور کی دنیا سے نکل چکے تھے. ایک تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہم کسی عجیب چیز کو دیکھیں تو بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا ہے نا. ممکن ہے کوئی خدا کا منکر بھی اللہ کی قدرت کی دلیل دیکھے تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی کیا نکل جائے گا, سبحان اللہ, بھائی اللہ تو بہت بڑا ہے. وہ بعد میں بے شک رجوع کر لے اپنے قول سے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے اختیار سبحان اللہ نکل جائے. تو جادوگروں نے کہا بھائی یہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, بے اختیار سجدے میں گرے ہیں. اور تیسری بات قرآن کہہ رہا ہے سجدے میں سجدو نہیں کہ سجدہ کرا دیے گئے, القیا کا مطلب ڈال دینا, پھینک دینا, ایسے جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا, ان کے سرکوں کے لگاؤ زمین پہ. یہ سب قرآن کی بلاغت ہے, حالانکہ کوئی غیبی طاقت نہیں تھی, کوئی پھینکا نہیں کیا تھا. اور یہ بتانے, یہ قرآن جو ہے نا بات کو مؤثر بنانے کے لیے اور پورا حقیقت کا نقشہ کھینچنے کے لیے عربی میں بلاغت کا استعمال کرتا ہے قرآن, سمجھانے کے. بلیغ کتاب ہے نا, تبھی تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. کیا مطلب کہ قرآن جس مضمون کو جن الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے اور جن وہ الفاظ کی جو جس ترتیب سے جوڑا جاتا ہے, اس مضمون کو کوئی انسان اتنے بہترین انداز سے اور الفاظ کی اس قسم کے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو اس ترتیب سے جوڑنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اس مضمون کو کسی اور اسٹائل میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اتنے اچھے طریقے سے. یہ ہے بلاغت.
تو قرآن کی بلاغت دیکھو، فَأُلْقِيَا، فا کا مطلب فوراً، القیہ کا مطلب سجدے میں گئے نہیں، پھینک دیے گئے، ڈال دیے گئے. اور ڈال دیے گئے میں مطلب خود نہیں کیا بلکہ گویا غیبی تک، حالانکہ سب کام خود کر رہے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو اتنا یقین ہو گیا نا فوراً کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کام کر سکتا ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. فوراً گر گئے اور کہنے لگے. اور کیسا تگڑا ایمان کہ فرعون نے کہا نا لٹکا دوں گا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایک پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیوں کیا، ہمیں تو یہ خوف ہے کہ اس کی سزا نہ مل جائے. تو اب ہم موسیٰ پر ایمان اس لیے بھی لا رہے ہیں، نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. تو نے موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جو ہمیں لا کے کھڑا کر دیا، یہ تو ہمارا جرم ہے. اب اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اس جرم کو معاف کرے گا. ایمان نہیں لائے تو یہ جرم بھی ہمارے کھاتے میں، یعنی کفر تو کیا ہی ہے، وہ جرم تو ہے، اس کے علاوہ ایک بڑا جرم کیا کہ پیغمبر کا مقابلہ. تو جب انسان دلائل دیکھتا ہے، اگر اس کی اچھا یہ دیکھو، ان کی بصیرت کی آنکھیں کھلی تھی، فوراً ایمان لے آئے، حالانکہ مقابلے میں آئے تھے. ان کو تو لوگوں سے تانے بھی ملنے تھے نا کہ ابے تم تو ہمارے بندے تھے، مقابلے کے لیے گئے تھے، تم ہی وہاں جا کے ادھر ہی کو لڑک گئے. لیکن بصیرت کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آئے تھے مقابلے کے لیے، مگر ساتھ اب موسیٰ کا دیں گے. لیکن جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی تھی وہ پورا یہ پروگرام اور یہ پورا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی. کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ جو چیلنج کیا تھا، پتہ ہے فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جادوگروں کو، میں جادوگر لاؤں گا آپ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، کوئی جگہ متعین کر دیں. اب جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا وہ جگہ بتاتا ہے بند کمرے میں. کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے چلو چپکے سے آ کے کونے میں بیٹھ کے مقابلہ کر لیں گے، جیت گیا تو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، ہار گیا تو اس کو ڈیلیٹ. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے، مقابلہ بند کمرے میں نہیں ہوگا. حالانکہ فرعون نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کھلا میدان اور یہ اور وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، جو ہمارا عید کا دن ہے، جس دن پبلک جمع ہوتی ہے، کوئی زینت کا دن ہوتا تھا ان کا، جس دن لوگ ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن کھلے آنکھوں وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاش کا وقت جب سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آفٹر نون میں خطرہ ہوتا ہے کچھ قیلولہ کر رہے ہوں گے، کیا خیال ہے، سو رہے ہوں گے. رات کو ڈر ہوگا کچھ آرام کر رہے ہوں گے. شام کو لوگوں کے پاس بہانہ ہوگا بھائی تھکے ہوئے ہیں بھائی. تو یہ جو چاش کا وقت ہے نا، اس وقت پوری قوم اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور چھٹی کا دن ہے، عید کا دن ہے نا، کوئی کام پہ بھی نہیں جائے گا، تو سب فارغ ہوں گے. تو یہ والا، اور ویسے ہی لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہی ہیں جشن منانے کے لیے، تو وہی جشن میں کیا ہوگا، ہمارا مقابلہ ہوگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.